تو سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کسانوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ تھا وہ انہوں نے پورا کیا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس قرعہ اندازی کے اندر 9,500 ہائی پاور ٹریکٹر جو تھے جو کسانوں کو دیے جانے تھے ان کی قرعہ اندازی ہو چکی ہے، اور خوش نصیب لوگوں کے جو نام تھے وہ آلریڈی نکلے ہیں، اور اس کے اندر چند لوگوں کو مریم نواز شریف صاحبہ نے کال کر کے ان کو مبارکباد بھی دی، جن میں جو سر فہرست تھے، جو سب سے پہلے جو انہوں نے کال کر کے مبارکباد دی وہ عاشق صاحب ہیں، قصور کے رہنے والے، ان کو کال کر کے انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے چینل کے اوپر سے آپ لوگوں کو اپنے نام کی ڈیٹیلز جو ہے وہ معلوم ہو سکتی ہیں کہ کس کا ٹریکٹر نکلا ہے کس کا نہیں نکلا ہے، اور اس کے لیے آپ لوگوں کو ہمیں CNIC نمبر جو ہے وہ ہمارے کمنٹس کے اندر سینڈ کریں، ہم آپ کو چیک کر کے بتا دیں گے۔ باقی یہ ہے کہ جو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو ہائی پاور ٹریکٹرز تھا اس کی جو سبسڈی تھی وہ گورنمنٹ پنجاب نے 10 لاکھ روپے رکھی تھی، اور اس کے لیے جو زمین کی ایلیجبلٹی کرائیٹیریا تھا وہ 7 ایکڑ زمین منیمم تھا۔ تو اس کے اندر جو تھے 75 ہارس پاور سے لے کر 125 ہارس پاور تک ٹریکٹر جو تھے وہ آلریڈی لوگوں کو ملنے تھے، اور اس کے لیے اپلائی کرنا تھا، تو جس کے لیے 2 لاکھ سے ابو لوگوں نے اپلیکیشن دی تھی۔ تو ان میں سے جو خوش نصیب لوگ ہیں، جو 9,500 جن کو ٹریکٹر دیے جا رہے ہیں، تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر لوگوں کے نام بھی بتائے تھے کہ کس بندے کا نکلا ہے۔ تو مزید اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں، اپنا کسی کو نہیں پتہ چل رہا ہے، تو ہمیں اپنا CNIC کومنٹس کے اندر نمبر بھیجیں، ہم انشاءاللہ آپ کو چیک کر کے بتا دیں گے۔ تو آپ لوگوں کے لیے ابھی خوشخبری یہ ہے کہ باقی کی اماؤنٹ جو ہے اس کا ارینج کریں، ارینج کرنے کے بعد جس کمپنی کا ٹریکٹر لے رہے ہیں ان کو جمع کروائیں، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو انشاءاللہ جو یہ ٹریکٹر ہیں یہ نومبر دسمبر کے راؤنڈ جو ہے یہ ٹریکٹر ملنے سٹارٹ ہو جائیں گے۔ یہ 15 اکتوبر تک آپ لوگ اپنی جو اماؤنٹ ہے اس کا ارینج کریں، ارینج کرنے کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو وہ ٹریکٹر ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ گورنمنٹ کی جو سبسڈی تھی وہ آلریڈی 10 لاکھ روپے اس کے اوپر گورنمنٹ دے گی، اور باقی کی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ وہ مکمل کریں 15 اکتوبر تک، اور اس کے بعد آپ پیسے جمع کروائیں گے، اور انشاءاللہ نومبر کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کو ٹریکٹر کی ڈیلیوری ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا ایک اچھا منصوبہ تھا گورنمنٹ پنجاب کا۔ تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جی، ابھی نیکسٹ جو چھوٹے ٹریکٹر ہیں، کیونکہ اس اسکیم کے تحت 20,000 ٹریکٹر جو تھے وہ فائنل ہوئے تھے، تو 20,000 ٹریکٹر کے اوپر جو گورنمنٹ نے سبسڈی دینی تھی، ابھی جو چھوٹے ٹریکٹر ہیں جن میں 50 ہارس پاور سے لے کر 75 ہارس پاور سے لیس دین جتنے بھی ٹریکٹر ہیں، اگر کوئی فارمر یا لینا چاہتا ہے، اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے، تو اس کی سبسڈی بھی کم ہوگی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی سبسڈی جو ہے وہ 5 لاکھ روپے ہے۔ ہائی پاور ٹریکٹر کی 10 لاکھ تھی اور اس کی 5 لاکھ روپے، اور پچھلا جو فیز 1 ہوا تھا اس میں تمام ٹریکٹر کے لیے جو سبسڈی گورنمنٹ نے دی تھی وہ 10 لاکھ روپے تھی، لیکن اس کے اوپر گورنمنٹ نے 5 لاکھ روپے سبسڈی دی ہے۔ تو آپ لوگ تیاری کریں، اس میں اپلائی کرنے کے لیے ابھی جو ہے یہ فیز کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی، جس کے اندر چھوٹے ٹریکٹر جو ہیں وہ فارمرز کو دیے جائیں گے، تو آپ لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اپنا جو اگر کسی کی زمین کی فرد وغیرہ ٹھیک نہیں تو وہ اپنی فرد وغیرہ ٹھیک کروا لے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کے پورٹل کے اوپر اپلائی کریں گے۔ جن کا پورٹل یعنی زمین کمپیوٹرائز نہیں ہے تو وہ جا کے ریونیو کے آفس سے، تحصیلدار یا پٹواری کے آفس سے بھی اپنے ڈاکومنٹس بنوا کے اپلائی کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے منیمم کرائیٹیریا جو وہ 1 ایکڑ زمین کا ہے، تو 1 ایکڑ والوں کے لیے بھی خوشخبری یہ ہے کہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے آلریڈی پہلے فیز کے اندر یا دوسرے فیز کے اندر بھی اپلائی کیا تھا وہ بھی کر سکتے ہیں، کسان کارڈ والے بھی کر سکتے ہیں، ود آؤٹ کسان کارڈ والے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جن کو ٹریکٹر ملا ہوا وہ اپلائی نہیں کر سکتے، ان کو نہیں ملے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی بینک کا قرض بھی آپ لوگوں نے نہ دینا ہو، یعنی آپ کی زمین پلج نہیں ہونی چاہیے، زمین جو ہے بالکل صاف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر آپ زمین یعنی کہ ٹریکٹر لینا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا ایک منصوبہ ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تقریباً جو 9,500 ٹریکٹر ہے، یہ ہر ڈسٹرکٹ کا کوٹا جو ہے الگ الگ ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ کے کوٹے کے اندر جو ٹریکٹر ہیں، جس طرح بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ
ابھی ہم ڈسٹرک وائز کوٹا کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ لاہور جو ہے، لاہور کے لیے 355 ٹریکٹر مختص کیے گئے ہیں. قصور کے لیے جو ہیں 345 ٹریکٹر مختص کیے گئے ہیں. اکاڑا کے لیے جو ہے 375 ٹریکٹر مختص کیے گئے ہیں. ساہیوال کے لیے جو ہے 445 ٹریکٹر مختص کیے گئے ہیں. پاک پتن کے لیے جو ہے 360 ٹریکٹر مختص کیے گئے ہیں. بہاول نگر کے لیے جو 345 ٹریکٹر مختص کیے گئے ہیں. ویاڑی کے لیے جو ہے 390 ٹریکٹر مختص کیے گئے ہیں. اسی طرح بہاولپور کے لیے 400 ٹریکٹر مختص کیے گئے ہیں. امیار خان کے لیے جو ہے 355 ٹریکٹر مختص کیے گئے ہیں. ملتان کے لیے جو ہے 360 ٹریکٹر مختص کیے گئے ہیں. تو یہ تمام ڈسٹرک کا کوٹا جو ہے وہ آلریڈی آپ لوگوں کو مے بی لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا. مزید اگر جن کو نہیں پتہ ہے وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو چکوال ہے، چکوال کے لیے 260 ٹریکٹر ہیں. اٹک کے لیے 355 ٹریکٹر ہیں. اور یہ سرگودا کے لیے 280 ٹریکٹر ہیں. تو مختص اضلاع کے لیے جو مختلف کوٹے کے حساب سے جن کی قرآن اندازی کے اندر نام آئے ہیں، اس حساب سے ان لوگوں کو انشاءاللہ یہ ٹریکٹر ہائی پاور کے ملیں گے. اس کے بعد جی فیز 3 کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اس کی امید کی جا رہی ہے کہ نیکسٹ منتھ کے اندر اس کی جو ڈیٹ ہے وہ پورٹل اوپن ہو جائے گا اور ڈیٹ اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی ڈیٹ کی. تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور انشاءاللہ جو نئی سے نئی انفارمیشن ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اور آپ لوگ تیاری کریں جی. چھوٹے ٹریکٹر کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے 5 لاکھ روپے سبسڈی ہے. تو اس کے لیے آپ لوگوں کا جو کرائیٹیریا ہے وہ 1 ایکڑ زمین کا ہونا ضروری ہے. صوبہ پنجاب کا رہائشی ہونا ضروری ہے. شناختی کارڈ کا ہونا ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کسی بینک کا قرض دہندہ نہ ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی قرض نہ ہو. تو یا اس کی زمین جو ہے وہ پلج وغیرہ نہ ہو کسی بھی کھاتے کے اندر کسی بینک میں. تو جن لوگوں نے پہلے آلریڈی اپلائی کیا تھا وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو آلریڈی مل چکے ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے. یعنی جو اس اسکیم سے فائدہ اٹھا چکے ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، یا گورنمنٹ کی اسکیم سے کسی بھی اسکیم سے کوئی فائدہ اٹھایا ہوگا تو وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. کسان کارڈ والے بھی کر سکتے ہیں اور بغیر کسان کارڈ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.